الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم اللہم صل صل على علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مولا کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مجلس شہادت طفلان مسلم ہے اور مومن امام بارگاہ کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خدمت کا موقع میں فراہم کیا اور وہاں کے مومنین سے اس انداز سے ہی صحیح کم سے کم ایک ملاقات ہو رہی ہے. بقول غالب کے خط سے آدھی ملاقات ہوتی ہے اور آج کل ساری دنیا کی آدھی ملاقات زوم پر ہو رہی ہے اور ہم اسی توسط سے کم ان مومنین سے کچھ کلام کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں گے. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کی تلاوت کی ہے. بہت زیادہ طول کلام نہیں لیکن ایک خاص موضوع ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اسے تمہید محرم الحرام بھی کہہ سکتے ہیں. ہم ہمیشہ طفلان مسلم کی شہادت کی جو مجلس ہوتی ہے اسے مقدمہ محرم الحرام کی مجلس سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ پھر ایک مباہلہ کا جشن رہ جاتا ہے اور بہرحال پھر محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں محرم الحرام میں داخل کس طرح سے ہونا ہے. لیکن جب ہم حرم میں جاتے ہیں نا تو زیارت کے لیے اذن دخول پڑھتے ہیں، مولا کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت. تو وہ حرم مکانی ہے، یعنی وہ پلیس کے جہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام مدفون ہے کربلا معلیٰ. ہم اس حرم میں بھی ویسے ہی اپنی زبان میں کہوں تو منہ اٹھا کے نہیں چلے جاتے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، پہلے اجازت طلب کرتے ہیں. اس طریقے سے محرم الحرام حرم زمانی ہے، یہ بھی حسین کا مہینہ ہے. لہٰذا جب اس میں داخل ہونا ہے تو اذن دخول تو مولا سے طلب فرما لیں کہ مولا کیا ہم اس قابل ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر آ کے بیٹھ سکیں، آپ کے فرش ضیاء پہ آ کے کوئی خدمت انجام دے سکیں. تو ہم
تمہید محرم الحرام کے سلسلے میں اس مجلس کو پڑھتے ہیں تاکہ یہ جو ایک ہفتہ تقریباً بچا ہے اب اس میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں، بہتر بنا سکیں اپنے آپ کو. اور پھر جب اذن دخول ہم پڑھتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا امیر المؤمنین، ادخلوا یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. اے اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں حرم امام حسین میں داخل ہو جاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا امیر المؤمنین علیہ السلام، یا سیدہ کونین سلام اللہ علیہ، اے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ الموکلین بہذہ البقعۃ المبارکہ، اے ملائکہ مقربین جو اس حرم امام حسین میں موجود ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس حرم میں داخل ہو جاؤں؟ اور پھر ہم آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، وہ یہ کہ ان لم اکن اہلا لذالک فانت اہل لذالک، مولا مجھے وہ بہترین اجازت جو آپ اپنے کسی ولی یعنی دوست کو، چاہنے والے کو عطا کرتے ہیں اپنے اولیاء میں سے، مجھے وہ اجازت آپ عطا فرمائیں، ویسی اجازت. اور اگر میں اس بات کا اہل نہیں، وَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ، اگر میں اس بات کا اہل نہیں کہ آپ کے پاس آ سکوں، فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، میں اہل نہیں ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن آپ تو اپنے کرم کی وجہ سے اہل ہیں کہ مجھ جیسے گناہ گار کو قبول فرما لیں. بالکل یہ وہی انداز ہے کہ جو ہم دعائے کمیل اور دیگر دعاؤں میں کہتے ہیں کہ پروردگار میرے ساتھ وہ سلوک فرمانا کہ جس کا تو اہل ہے. وَافْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهْلُ، میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کا میں اہل ہوں. تو اے مولا میں تو گناہ گار ہوں، میں اس بات کا اہل نہیں کہ میں آپ کے حرم میں پہنچ سکوں، لیکن آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی قبول و منظور فرما لیتے ہیں. محرم الحرام کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر اپنی اہلیت کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، تو ہم کہاں اس قابل ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا فرش اعظم نصیب ہو سکے؟ یہ آنکھیں کہاں اس قابل ہیں کہ علم ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کر سکیں جن آنکھوں سے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے؟ یہ زبان حقیقت میں کہاں اس قابل ہے کہ یا حسین کہہ سکے، نعرہ حیدری اور یا علی جیسا مقدس نام اپنی زبان پر جاری کر سکے؟ کیونکہ اس زبان سے ہم نے کتنی غیبتیں کی، کتنے جھوٹ، حسد، اللہ جانے. زبان سے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ 70 کے قریب گناہ ہیں جو زبان سے ہو سکتے ہیں. خود یہ موضوع بس شروع ہو چکا ہے کہ اگر ہم فقط اپنی زبان پر بھی کنٹرول کر لینا تو ہم کہہ سکتے ہیں 50% معصیتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہ جائیں گے. حدیث میں آیا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، ہمارے یہاں صبح ہو چکی ہے، آپ کے یہاں اس وقت رات ہے، میں میلبرن سے آپ سے مخاطب ہوں، تو بلکہ اب ہمارے یہاں تو خیر ظہر کا وقت بھی ہو چکا ہے. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو زبان اپنے جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے، ان تمام باڈی آرگن سے کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ. وہ سارے آرگنز مل کر جواب دیتے ہیں. یہ حدیث میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. زبان پوچھتی ہے نا کہ تم کیسے ہو، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو، اگر تو نے ہمیں بخش دیا، معاف کر دیا تو ہم ٹھیک رہیں گے. یعنی اگر زبان کی اصلاح ہو جائے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. بات واضح ہو رہی؟ تو یہ زبان کہاں اس قابل تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا، مولا کائنات کا مقدس نام اپنی زبان سے ہم جاری کر سکتے، لیکن ہم اہل نہیں. مولا آپ کریم ہیں، آپ ہمیں قبول فرما لیں. تو کیفیت سب سے پہلے تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ ان کا احسان اور کرم ہے. اور یقین فرمائیے گا، یہ میں خود کوئی اوریٹری نہیں کر رہا آپ کے سامنے، کہ احادیث کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام کی بھی دعا کا ایک جملہ ہے کہ پروردگار جب تک تیری جانب سے توفیق نہ ہو تو کون ہے کہ جو تیری راہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے. یہ ہمارے ماں باپ کی کچھ نیکیاں تھیں جس سے ہمیں سعادت نصیب ہو گئی، اور ہمیں اس امانت کو پہنچانا ہے ہمیں آنے والی نسلوں تک، بالخصوص جن جگہوں پر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جہاں سخت کام ہے، جہاں شیطان کا غلبہ بہت زیادہ ہے، ہر طرف سے مادیت ہے، اٹریکشن ہے، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے. وہاں امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروا کر اپنے بچے کو حسینی بنا دینا یقین فرمائی کسی جہاد سے کمتر نہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. زور زبردستی تو ان معاشروں میں چل نہیں سکتی. تو ہمارے والد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب قبلہ، ان کا ایک جملہ تھا. انہیں کسی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ تربیت اولاد پر اشرہ پڑھیں. وہ کہیں جگہ مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تربیت اولاد کے بجائے تربیت والدین پہ مجلس پڑھنی چاہیے. والدین کو ٹھیک کر لو تو اولاد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. بات واضح ہو رہی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ایک اختیار دیا ہوا ہے ہر انڈیویجول کو. آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے لے کر آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں ایسا ہو گیا. اس لیے کہ بہرحال آخر میں ہر انڈیویجول کو اللہ نے خود صاحب اختیار رکھا ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی کمپلجن نہیں ہے دین میں، اسے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے.
لیکن معمولاً اسی طریقے سے ہوگا کہ اگر والدین نے انشاءاللہ کوشش کی ہوئی ہے، یعنی وہ خود مادہ پرستی میں نہیں لگے، انہوں نے اہمیت امام حسین علیہ السلام کو دی ہے. بچہ خود بخود محسوس کرتا ہے، زبان سے کہہ بھی نہ پائے تب بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے والدین اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کی ہم نے تلاوت کی، اس میں بھی ایک میسج ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد، بت شکن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے نبی، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو بتا مردوں کو تو زندہ کیسے کرتا ہے. رب ارینی کیف تحیی الموتى، میں تیری ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کیا تم ہم پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کے بارے میں سنا تو گویا تھوڑا سا گھبراتے ہوئے قال بلا، پروردگار ایمان تو میں رکھتا ہوں لیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان بھی ہو جائے. اس آیت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو ایمان تھا پورا، اطمینان نہیں تھا پورا. اچھا، اس اطمینان کو اپنا اطمینان نہ سمجھیے گا، یہ اولو العزم انبیاء کی بات ہو رہی، نعوذ باللہ کوئی شان رسالت میں گستاخی نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی تو قدموں کی خاک تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم انبیاء کے درجے اور اسٹیٹس پر اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے، اس بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار ویسا اطمینان مجھے حاصل ہو جائے. بس یہ فرق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے. تمام رسول برابر نہیں ہے. اور ہم مؤدبانہ عرض کرنا چاہیں گے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، صریح آیت قرآن کی کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، تمام رسول برابر نہیں ہے، تو رسول اللہ کے تمام اصحاب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ہم کہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ رسولوں میں جو اللہ کی سنت ہے تو اصحاب رسول میں سنت کیوں نہیں جاری ہو سکتی؟ البتہ بات یہ ہے کہ علی فقط صحابی بھی نہیں ہے. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور میرے پاس کچھ 40-45 منٹ ہے جس میں مجھے بات ختم کرنی ہے انکلوڈنگ مصائب. تو مولا کائنات کو فقط صحابی کے درجے پر بھی نہ رکھیے گا، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل سے واقعہ منقول ہے کہ ان کے بیٹے نے سوال کیا تھا کہ آپ رسول اللہ کے افضل اصحاب کے نام بتائیے، اور انہوں نے جب چند صحابیوں کے نام لیے اور مولا علی علیہ السلام کا نام اس میں نہیں لیا، تو بیٹے نے کہا کہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کا نام چوتھے نمبر پر بھی نہیں لیا. تو باپ نے جواب دیا کہ بیٹا تم نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا کہ میں فضیلت میں گنتی کر کے بتاؤں. علی نفس رسول ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا مولا کے نام گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو غور فرمائیے گا کہ رسولوں میں بعض کو بعض میں فضیلت حاصل ہے، تو سرکار ختمی مرتبت وہ افضل الانبیاء ہیں، افضل کائنات ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ایمان تو ہے میرا، لیکن وہ العزم نبی جیسا جو اطمینان ہونا چاہیے وہ میں تجھ سے چاہتا ہوں. یہ فرق ہے اس درجے میں جو سرکار ختمی مرتبت کو حاصل تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے اطمینان تو عطا کر دے. حضور کے لیے اللہ نے خود ہی اعلان فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارجعی الی ربک، پلٹ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ آپ خدا سے راضی ہیں، خدا آپ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، آئیے میرے بندوں میں شامل ہو جائیے، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائیے. یہ آیت سب سے پہلے تو سرکار ختمی مرتبت اس کا مصداق ہے. پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور صدیق کونین سلام اللہ علیہ اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اس کا بارز مصداق اس طریقے سے ہیں کہ عصر عاشور کربلا معلیٰ میں ندائے قدرت آئی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین، پلٹ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہے. اسی خاطر سورہ فجر کو سورہ امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے بنص حدیث امام صادق علیہ السلام. سورہ فجر سورہ امام حسین، والفجر ولیال عشر، یہاں سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے. سورہ نمبر 89 ہے یہ. ایک فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم.
اس کی مختلف تفاسیر ہیں اور عین ممکن ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر درست بھی ہو. اس میں سے ایک تفسیر یہی ہے والفجر، ایک فجر، فجر عاشورہ کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، یعنی محرم الحرام کی 10 راتیں. آغاز امام حسین علیہ السلام کہ اس مہینے کی قسم سے کہ جہاں امام کی شہادت ہوئی، ایک فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. اختتام یا آیت النفس المطمئنہ اس سورے کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میں اطمینان چاہتا ہوں. ہمارا جو آج کا مطمع نظر اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے اطمینان کی منزل چاہتے تھے نا، تاکہ وہ اپنے رب سے مزید ایسے قریب ہو جائیں کہ کوئی ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی شک و تردید باقی نہ بچے. یہ یقین کی دولت، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہم گناہ کی طرف اسی لیے تو جاتے ہیں کہ ہم اصل میں یقین نہیں رکھتے مرنے کے بعد کے معاملات پر. چاہے زبان سے نہ کہیں اوپنلی، لیکن جس کو یقین ہو کہ میرے ساتھ وہی ہونے والا ہے قبر میں کہ جو میں دنیا میں ساتھ لے کے جاؤں گا، تو کیا وہ قطع رحم کرے گا؟ کیا وہ کسی سے چیٹ کرے گا؟ یقین کی منزل. امام خمینی علیہ رحمہ کا معروف جملہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں لیکن انہیں مانتے نہیں. جاننا الگ ہوتا ہے، ماننا الگ ہوتا ہے. سن رکھا ہے ہم نے کہ قبر ہے، برزخ ہے، حساب کتاب ہے، یہ جانتے ہم ہیں، لیکن کتنا مانتے ہیں واقعا. پھر وہ خود مثال دیتے ہیں کہ ایک مردہ، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا اپنا، لیکن اگر کسی سے کہیے کہ ایک مردے کے ساتھ تم اسی میت خانے میں رات کو سو کے بتاؤ، کوئی سو سکتا ہے وہاں؟ وہ رات میں ایک مردہ تھا، صبح 2 مردے ہوں گے، تو بھائی وہ مردہ تھوڑی آپ کو کچھ کر سکتا ہے. کہا نہیں مولوی صاحب دل نہیں مانتا. کسی چیز کا جاننا اور ہوتا ہے، اس کا ماننا اور ہوتا ہے. اگر ہم اس یقین کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو، امام حسین علیہ السلام کے کرم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں اور ان کی خاطر معصیتوں کو چھوڑ دیں. اب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا. ابراہیم کہتے ہیں پروردگار تو بتا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں مزید اطمینان قلب مجھے مل جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک. دیکھو 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا کہ ایک مردار تھا، اس کی ہاف باڈی جو ہے وہ پانی میں تھی، ہاف باڈی ساحل پر تھی. تو جو پانی میں تھی اسے پانی کے جانور کھا رہے تھے، اور جو ساحل زمین پر تھی اسے زمین کے جانور کھا رہے تھے. اس وقت ان کے ذہن میں آیا کہ اسے تو آدھے کچھ جانور وہاں کھا لیں گے، آدھے جانور یہاں کھا لیں گے، یہ قیامت میں زندہ کیسے ہوگا دوبارہ؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار تو بتا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کر دو، اور مکس کرنے کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، جز کرتے ہوئے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو. ثم ادعوہن، اس کے بعد ان سب کو بلاؤ، تو جو جس پرندے کا گوشت ہوگا وہ ملے گا. یاتینا کا سعیا، یہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. عربی زبان میں عزیز کا لفظ، صاحب عزت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت کہ شکست ناپذیر، انبیٹیبل. خدا کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. اور یہ تو خدا نے ابھی سمجھا دیا، اس پینڈیمک کے ذریعے سے سمجھا دیا. ہم اپنے آپ کو انبیٹیبل سمجھتے تھے کہ اب ہم اس طاقت پہ پہنچ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا رہے. ہم نے نیچر پر بھی اپنا ہولڈ کر لیے. ایک نظر نہ آنے والی شے سے پوری دنیا اس وقت مفلوج ہو گئی، جس کا آفیشل ویٹ تو کوئی ہے ہی نہیں کورونا وائرس کا، جس کا سائز بیان کیا جاتا ہے 120 نینو میٹر ان ڈائی میٹر. یعنی پیپر ہوتا ہے نا، اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ 100,000 نینو میٹر ہوتی ہے. پیپر کی تھکنس 100,000 نینو میٹر. یہ کتنا ہے؟ 120 نینو میٹر. اتنا ہلکا، اتنا چھوٹا، اور ابھی تک کوئی آفیشل ویٹ نہیں. بلکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا میلبرن کے، انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں جتنے بھی کورونا وائرس ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید 1 گرام بھی نہیں بنے گا. پوری دنیا کے کورونا وائرس جمع کر لیں، 1 کلو گرام نہیں کہہ رہا، 1 گرام کہہ رہا ہوں، وہ بھی نہیں بنے گا.
1 گرام سے کم ترش ہے، نادیدہ مخلوق، بے بس انسان. ابھی تو ہمیں ابابیل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. ارے مولانا یہ کیا بات ہو گئی کہ بھائی پرندہ آیا، اس نے جو ہے نا وہ ایک کنکر مار دیا جیسے کوئی فائر کر رہا ہے، کیا مطلب ہے یہ، اور ہاتھی جو ہے وہ مر گیا. ابابیل نہیں سمجھ میں آ رہے تھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کووڈ-19 سے کہ اللہ جس سے چاہے جو اپنا کام لے لے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زمین و آسمان اللہ کا لشکر ہے. خدا کو بھی ہم اپنے لیول پر آ کر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کام خود نہیں کر سکتے سمجھتے ہیں اللہ نے کیسے کر دیا یہ کام. اللہ خالق ہے. حتیٰ ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی. مولانا صاحب یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ 40 لوگ جس خیبر کو کھولا اور بند کیا کرتے تھے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام 2 انگلیوں سے اٹھا کے کیسے پھینک دیں؟ کیسے ممکن؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اپنے ذہن سے نہ سوچو علی کو. ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، اور متول اسے عقل کے میزان میں واعظ، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. اگر عقل میں آ جانے والی بات، امیر المومنین کا ایک جنبہ ضرور ایسا کیونکہ ہمارے لیے حجت ہیں، انہوں نے عام طریقے سے زندگی گزاری ہے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، انہیں تکلیف ہوتی تھی، زخم لگتا تھا تاکہ ہمارے لیے حجت بن سکے. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ بس پھر بالکل ہی ہم جیسے تھے. اب اس کی ایک اپنی پورا ایک موضوع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ یوتھس ان کے سوالات بھی حل ہوتے چلے جائیں. تو اس کووڈ-19 سے پہلے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کوئی 120 نینو میٹر سائز کا ایک ایسا کیا کہوں، بیکٹیریا کہوں یا وائرس سوری، وہ ہے کہ جس سے انسان ایسے لگ جائے کسی کو کہ پتہ بھی نہ چل سکے اور پوری دنیا اس سے سٹاپ اور بلاک ہو جائے گی. ایک آج سے کئی سالوں پہلے کی بات ہے، ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ خود شب 15 شعبان کے اعمال میں بھی ایک دعا ہے کہ پروردگار تو مجھے وبا اور طاعون سے بچا. تو کہتے ہیں اس وقت جب یہ دعا پڑھی جا رہی تھی تو آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، تو کسی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ مولانا صاحب یہ پرانی دعائیں ہو گئیں، ایک زمانے تک جس کی ضرورت تھی کہ بھائی پروردگار تو ہمیں پینڈیمک سے بچا. اب میڈیکل سائنس اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ کو پینڈیمک وغیرہ نہیں آنے والا، کیونکہ ہم اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ اب سب کچھ ہمارے کنٹرول میں. اللہ بار بار اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. بات رکی ہوئی ہے اسی آیت پر، قال فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو. اگر کسی کو شک ہو رہا ہے کہ اللہ پھر سے کیسے زندہ کرے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ انہیں مکس کر دو ان کے گوشت کو، اور پھر اس کے بعد پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر تم بلاؤ. اللہ نہیں بلائے، ثم ادعوہن، آپ ہی بلائیے ابراہیم. یہ سب اڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. اور یاد رکھیے پھر کہ ان اللہ عزیز حکیم، خدا صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. اور یہاں پر ایک اور بات جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، جس کی خاطر در حقیقت میں چاہ رہا تھا یہاں سے میری تقریر شروع ہو اور اب آہستہ آہستہ ختم ہونے کا ٹائم آ گیا، وہ یہ کہ 4 وہ برڈز کون سے تھے. اس پر کچھ عرفا نے یوں بات لکھی ہے، ہسٹری سے بات ثابت ہے کہ وہ 4 برڈز کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے، وہ ایک تھا پیکاک، کرو، پیجن اور روسٹر. مور، کوا، کبوتر، مرغ، یہ 4 پرندے تھے جنہیں ذبح کیا. بہت غور فرمائیے گا، ان میں سے ہر ایک ایک خاص چیز کا سمبل ہے. مور جو ہے وہ خود نمائی، شو آف کا مظہر ہے، اپنے آپ کو شو آف بہت کرتا ہے. وہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں، ان سب کو ذبح کیا ابراہیم علیہ السلام نے. کرو وہ لمبی آرزوؤں کا مظہر ہے، تمنائیں بہت لمبی کرتا ہے کوا، پلاننگ بناتا ہے. وہ پانی ڈالنے والی سٹوری بھی بڑی مشہور ہے نا کرو کی. کبوتر وہ امیوزمنٹس کا مظہر ہے، کھیل تماشے. روسٹر وہ جنسی خواہشات کا مظہر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو، جب تک تم اپنے اندر چھپے ہوئے اس خود نمائی کے شیطان کو، لمبی آرزوؤں کے شیطان کو، دنیا کے کھیل تماشوں کے شیطان کو، اور جنسی حرام جنسی خواہشات کے شیطان کو ذبح نہیں کرو گے، تم اطمینان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہو. بات پہنچ رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟
ابراہیم علیہ السلام سے یہ 4 پرندے ذبح کروائے تاکہ آپ اطمینان تک پہنچیں. اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، محرم الحرام جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں، شو آف خود نمائی، تکبر نکالیے اسے، وہ جو مور کی صفت ہے. کئی مرتبہ تو ہم نعوذ باللہ عزاداری میں خود نمائی کرنے لگے. دیکھیں عزیزان گرامی، دس بستہ عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری دولت کی نمود و نمائش کا ذریعہ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی دولت کا اظہار کرنا ہے کہیں اور جا کے کیجیے، بہترین انتظام کیجیے عزاداروں کے لیے، لیکن اسے خود نمائی کا ذریعہ نہ بنائے. پڑھنے والوں کے لیے بھی کہہ دوں، امام حسین علیہ السلام کا ممبر ہماری پرفارمنس شو کرنے کا سٹیج نہیں ہے کہ میں بہت اچھی سے اچھی پرفارمنس دے کے جاؤں تو بہت اچھا ہو گیا جناب، واہ واہ ہو گئی. واہ واہ ہونا اس سے میں مخالف نہیں ہوں، مجلس میں ایک باقاعدہ ماحول ہوتا ہے اور فضائل امام حسین علیہ السلام پر، فضائل مولا کائنات پر واہ واہ ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا مطمع نظر فقط یہ ہو کہ میں اپنی تعریفیں کروا کے جاؤں نہ. عزیزان کرام، لمبی آرزوؤں کو مجھے ذبح کرنا پڑے گا، امیوزمنٹس کو، حرام جنسی خواہشات کو. جب ان سب کو ختم کریں گے پھر امام حسین علیہ السلام کا دربار اور بارگاہ ان کی نصیب ہوگی. حدیث میں آیا کتاب الکافی جلد نمبر 8 میں کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. جوانوں سے کہہ رہا ہوں اور بزرگوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی. امام نے فرمایا جو اپنی تنہائی کی اصلاح کر لے، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، اللہ اس کی محفل کی اصلاح کر لے گا. تنہائی ٹھیک نہیں ہماری. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی جب آپ کسی محفل میں بیٹھیں آپ کی عزت ہو، رسپیکٹ سے لوگ بات کریں، آپ کا احترام رکھیں. آپ اپنی تنہائی کی اصلاح کر لیجئے، اللہ آپ کی محفل کی اصلاح خود کر لے گا. پھر کہا کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو ٹھیک کر لے، اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کر لے گا. انشاءاللہ بہت ساری برکتیں اسی وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں ٹھیک نہیں کیے ہوئے. پھر لمبے لمبے سجدے کرتے جائیے، فائدہ نہیں. نماز جماعت کی پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں اور کسی کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے، قطع رحم کر کے بیٹھے ہوئے. یقین فرمائیے، یہ آخری بات پیش کرتا ہوں، وقت دیکھ لوں تھوڑا سا، ہاں تقریباً ختم ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ مصائب پر مجھے آنا ہے اب. کہ اکثر کامنلی جو ایک کامن کوشچن which has been asked by every now and then، وہ کیا ہے؟ مولانا صاحب کوئی عمل بتائیں ہم اللہ سے قریب ہو سکیں، کوئی اچھا عمل ایسا بتائیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. جتنا میں نے علماء سے سیکھا ہے اور بزرگان کو سنا ہے، ہمیں اس پہ سوال کرنے کے بجائے کہ مولانا کوئی کام ایسا بتائیے کہ کیا کروں، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ مولانا صاحب وہ کام بتائیے کہ جو نہ کروں. یہ زیادہ اہم ہے. یقین فرمائیے گا کہ آپ کوئی مستحب کام بھی نہ کریں، واجبات تو ہے اپنے مقام پر، وہ تو نہیں چھوڑ سکتا کوئی بھی، لیکن مستحب کام نہ کریں. فرض کیجئے اعمال لیلۃ الرغائب، اعمال ام داؤد، اعمال شب قدر، اعمال عرفہ، سب کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہوں آپ ایک مستحب کام بھی نہ کریں، لیکن بس حرام چھوڑ دیں. یقین جانیے گا چند دنوں میں در و دیوار سے برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی. حرام چھوڑ دیں. زیادہ اہم کرنا نہیں، زیادہ اہم نہ کرنا ہے، ان کاموں پہ غور کرنا ہے. یہ مشکل کام ہے. 4 گھنٹے بیٹھ کے اعمال شب قدر کر لینا، یقین جانیے گا پھر آسان کام ہے. حرام سے اپنی نگاہ کو حرام سے محفوظ رکھنا، حرام کو سامنے آ گیا نگاہ بند کر لینا، ہٹا لے، یہ زیادہ مشکل کام ہے. دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہم نے تو خود پڑھی تھی، اور کیا مارکۃ العرا دعائے، لیکن میں اس کرنا چاہ رہا ہوں وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں پڑھ لینا. دعائے کمیل ہر شب جمعہ آدھے گھنٹے میں، یہ پھر آسان کام ہے. بہت غصہ آ رہا اور زبان کو کنٹرول کر لینا کہ زبان سے کوئی فحش گوئی جاری نہ ہو، کوئی اتہام، تہمت، غیبت، یہ زبان کو کنٹرول کر لینا، یہ اس دعائے کمیل سے زیادہ مشکل کام ہے. آپ کوئی مستحب نہ بھی کریں کوئی بات نہیں، حرام چھوڑیں. میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سخت کام ہے. تہران کے ایک عالم دین تھے، وہ بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ
ایک شخص کا واقعہ کہ کسی ایک انٹیلیجنس ادارے میں وہ کام کرتا تھا، اور اس کے آفیسر نے اس سے ایک خاص فائل مانگی. اب اس زمانے میں تو کوئی یہ سافٹ ویئر سسٹم زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو ہارڈ کاپیز ہی ہوتی تھی فائلز وغیرہ جو کچھ. تو اس نے خاص فائل مانگی، فائل اس نے بہت ڈھونڈی اپنے آفس میں، اس کو نہیں ملی. تو اس نے جا کے اپنے آفیسر سے کہا کہ سر وہ فائل نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا نہیں وہ بہت امپورٹنٹ فائل، اسے تلاش کرو. پھر تلاش کیا، پھر نہیں ملی. تو آفیسر نے کہا کہ دیکھو وہ اتنی اہم فائل ہے کہ اگر وہ تم نے ویکینڈ تک تلاش کر کے نہیں دی مجھے تو اس کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ تم نوکری سے نکالے جاؤ گے. اب وہاں پر جو ویکینڈ ہے وہ تھرسڈے کو ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں تھرسڈے پورا دن چھانتا رہا، اللہ جانے کہ زمین کھا گئی، آسمان نکل، کہاں چلی گئی وہ فائل، نہیں ملی. اور سیٹرڈے کو مجھے، فرائیڈے چھٹی، سیٹرڈے کو مجھے جواب دینا تھا. میں بہت پریشان، شب جمعہ تھی، تو بس میں تھکا ہارا پہنچا ایک مسجد میں. وہاں پر گڑ گڑایا، وہاں پر میں نے سجدے میں دعا مانگی. ابھی اٹھ رہا تھا اور کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ میں بہت رو رہا ہوں. ایک شخص آیا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ تیری مشکل کا حل ایک شیخ رجب علی ہیں، ان کے پاس ہے، وہاں ان کے پاس چلے جاؤ. یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ صحیح حوالہ صحیح موقع پہ مل جائے. کیا کہنا، کبھی زندگی گزر جاتی ہے، انسان کو صحیح ریفرنس بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں جاؤں کس کے پاس بات کرنے کے لیے. یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے. تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا شیخ رجب علی کون ہے، لیکن میں سوال کرتے کرتے ڈھونڈتے ہوئے پہنچا. بہرحال پہلی میری ان سے ملاقات تھی، لیکن ان کو دیکھتے ہی بس میں ان کے گلے لگ کر خوب رویا. میں نے کہا میں بہت سخت مشکل میں ہوں. انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ پتہ ہے مشکل کیا ہے تمہارے ساتھ؟ 4 سال سے اپنی بہن سے تم قطع تعلق کر کے بیٹھے ہو. تمہارے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے. تمہاری بہن کے یتیم بچے کبھی سوچا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ پرورش کر رہی ہے؟ پلٹ کے پوچھا بھی نہیں اسے. کہتے میرے دل پر گویا ایسے کسی نے جھنجھوڑ دیا. کہتے بات آپ صحیح کر رہے ہیں. میں فوراً وہاں سے نکلا اور پہنچا اپنی بہن کے گھر پر. نوک کیا، اس نے دروازہ کھولا، تعجب سے مجھے دیکھنے لگی، اور ظاہر ہے کہ میں 4 سال بعد اس کے پاس پہنچا تھا، تو گڑ گڑا کر رو کر کہنے لگی اور شکوہ کیا کہ کیا تم نے پلٹ کر پوچھا نہیں میری حالت کیا ہے، میرے بچے کس عالم میں. عزیزان گرامی، یہ صلہ رحم، یہ قطع رحم، صلہ رحم انسان کو کتنی برکتیں لے کر آتا ہے. قطع رحم اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے دولت بہت بھی ہو کسی کے پاس، لیکن اگر قطع رحم ہے نا، برکت نہیں ہے، وہ رزق کریم نہیں ہے، وہ وبال جان ہوگا اس کے لیے. اپنی بہن سے میں نے معافی مانگی، کچھ گروسریز لے کر آیا، اس کے ذمہ کچھ پیسے رکھے، کہا مجھے معاف کر دینا، میں آتا رہوں گا تمہارے پاس. بہن نے بھی بہرحال اس جذبات کے تحت اس کو معاف کیا. کہتے سیٹرڈے میں آفس پہنچا، لیکن پھر بھی فکر مند تھا کہ کیا ہوگا. باس نے بلایا تو معمول کے مطابق اپنے ڈیسک پہ جا کے بیٹھا، اپنے ڈرارز وغیرہ کچھ کھولے. پہلے ڈرا میں چند فائلز کے نیچے وہ فائل رکھی ہوئی تھی. کہتا ہے میں تعجب میں رہا کہ تھرسڈے کو کیا مطلب، اللہ نے مجھے کوئی اندھا کر دیا تھا، میری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی تھی، کیا معاملہ تھا. دیکھیے یہ بھی ایک توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا ہی میں کسی کو اللہ جھنجھوڑ دے اور وہ اپنی اصلاح کر لے. ورنہ تو ساری زندگی انسان کو احساس تک نہیں ہو پاتا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، پھر وہ آگے بھگتنا پڑتا ہے. دنیا میں بھگت لیجیے، آسان ہے. اللہ اکبر. یہ جو قبر کے لیے آپ نے سن رکھا ہے نا کہ وہاں پر مختلف قسم کے عذاب ہیں، تو سانپ ہے تو بچھو، اور یہ روایات میں یہ کہیں اور سے نہیں آئے گا، ہم اسے خود اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. سورہ طور کی آیت نمبر 16 ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا کہ جو تم لے کر آئے ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہتر اپنے نامہ اعمال کو لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ہیں امام حسین علیہ السلام، کریم ابن کریم ہے، سبحان اللہ. اگر کوئی صدق دل سے متوجہ ہو جائے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کم سے کم اس ایام عزا سے پہلے کوشش کرنی ہے، اور اس دوران بھی 4 باتیں تو ویسے ہی میں نے سنا دی آپ کی خدمت میں کہ عزاداری میں خلوص لے کر آئیے انشاءاللہ سے، شو آف کی نیت نہ ہو. اپنے حرام
خواہشات کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، لمبی آرزوئیں اور دنیا کے کھیل تماشوں میں غرق نہیں ہو جانا ہمیں۔ اسپورٹس دیکھنے کا میں منع نہیں کر رہا، اسپورٹس آپ اپنے موقع پر جتنا مناسب آپ سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو آپ خود فیصلہ کرنا آپ نے، لیکن کھیل تماشے دنیا کی لغویات ہی میں مست نہیں ہو جانا۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے، اسی میں مگن ہونے کے لیے نہیں آئے۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5واں خود بخود آ گیا، اپنے رشتے داروں سے تعلقات ٹھیک کیجیے، بہن بھائی، بھائی بھائی، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، ماموں چچا خالہ پھوپھی، یہ تو سب وہ ہے کہ جن سے واجب ہے، اس لیے کہ خونے رشتے دار ہیں، اور پھر باقی اور بھی رشتے دار انشاءاللہ، اور پھر کمیونٹی۔ اور یقین فرمائے اگر ہم نے یہ کر لیا، امام حسین علیہ السلام راضی ہیں، اور پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی جہاں کمی رہ جائے، امام حسین، میں نے کہا کریم ابن کریم ہے، ایک بہت پاک دل کے عالم دین کا واقعہ ہے کہ کہتے میں نے ایام ازا کی مجالس پڑھی، 10 دن مجالس پڑھ کر کچھ انہوں نے مجھے ہدیہ دیا، میں نے اسے کھولا بھی نہیں، چیک بھی نہیں کیا تھا کہ کتنا ہے، میرے پاس انویلپ موجود تھا، میں وہاں سے نکلا، جب میں جا رہا تھا تو تقریباً شاید یا تو انقلاب سے پہلے کی بات ہے یا اس کے بعد کی بات، کہ جب بھی تہران میں کچھ کلبز وغیرہ یا مراکز موجود تھے انفحشا کے، تو اس سڑک سے ہمیں گزرنا تھا، ایک شخص میرے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نامناسب لباس میں کوئی خاتون موجود ہے سڑک کے دوسری طرف۔ بہرحال وہاں پر تھے تو سبھی شیعہ، لیکن نعوذ باللہ گناہوں میں بھی مبتلا تھے، تو مجھے محسوس ہوا کہ بہرحال یہ خاتون شیعہ ہے، لیکن اس عالم میں وہ انویلپ جو میں نے کھولا بھی نہیں تھا، میں نے اس شخص سے کہا کہ اس خاتون کو بلانا، تو نے کہا کہ قبلہ آپ یہاں باقبہ امامے میں ہیں، وہ خاتون آپ دیکھ رہے ہیں کتنے نامناسب لباس میں، آپ بات کریں گے تو عجیب لگے گا، تو میں نے اسے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بلاؤ اسے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ وہ آغا صاحب کو آپ سے کام ہے۔ وہ خاتون بھی جب میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، کہا آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، میں تو کسی اور مقصد سے یہاں پر ہوں۔ کہتے میں نے اپنے پاس سے وہ انویلپ نکالا، اس کے ہاتھ پہ رکھا، اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو ابھی عشرہ محرم ختم ہوا ہے، تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، یہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، بس اتنا مجھ سے وعدہ کرو کہ کم سے کم جب تک اس سے تمہارے گھر کا خرچ چلتا رہے گا، یہ حرام کام نہیں کرو گے تو۔ اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں اس کی طرف، چلتے رہے آگے۔ ہوتے ہیں کچھ ایسے مخلص، کہتے ہیں کئی سال گزر گئے، پھر والم کہتے ہیں میں کربلا معلّہ زیارت پر گیا تھا، حرم سے باہر نکلا تو ایک شخص آیا میرے پاس دوڑتا ہوا، کہتا ہے کہ وہ میری خانم کو آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اس کے ساتھ گیا تو ایک خاتون محجبہ، حتیٰ کہ نقاب تک کیا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے پہچان پا رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ نے کہا میں وہی خاتون ہوں، آپ شب عاشور گزر رہے تھے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، جیسے حسین کے در سے بھی ہدایت نہ مل سکے پھر کہاں سے ملے گی؟ لیکن اے مولا فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، جہاں سے میری گفتگو شروع ہوئی تھی، مولا ہم اس بات کے اہل نہیں ہیں پھر بھی، لیکن آپ فاطمہ کے بچے ہیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، مولا آپ خدا کی کریم حجت ہیں، ہمارا ہاتھ تھام لیجئے، میں گر رہا ہوں، کہیں پستی میں ہوں، مادیات میں ہوں، شیطانی کاموں میں، مولا مجھے ہاتھ وہاں سے میرا پکڑ کر مجھے نکال لیجیے۔ کہتے ہیں کہ آغا صاحب آپ نے مجھے وہ انویلپ دیا تو مجھے میرے دل پر اتنا شوق لگا کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی مجھ جیسے گناہ گاروں پر بھی نگاہ ہے؟ وہ اچھوں کو تو دیکھتے نہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی وہ دیکھتے کہ مولا نے میرے لیے سبب کیا، اور مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اپنے کام سے، آپ تو چلے گئے، میں سڑک پہ بیٹھ کے وہاں بہت دیر تک روتی رہی، اور میں نے مولا سے وعدہ کیا کہ مولا یہ تو آپ نے بھجوایا ہے، اب چاہے یہ رقم بچے ختم ہو جائے، مجھے کوئی گناہ کی طرف نہیں آنا، میں بھوکی پیاسی رہ جاؤں گی، کچھ کر لوں گی لیکن گناہ کی طرف نہیں آؤں گی۔ اور پھر گویا مولا نے میری زندگی بدل دی، اسباب فراہم ہوتے رہے،
اور پھر میرا ازدواج ہوا. یا حسین ابن علی. آج کربلا کے 2 معصوم شہیدوں کا ماتم ہے. میں نے کربلا ہی کا شہید کہوں گا. مسلم ابن عقیل تو شہیدان کربلا میں شامل ہے نا، اگرچہ کربلا سے باہر شہید ہوئے ہیں، لیکن تمہید کربلا ہے مسلم ابن عقیل. اسی طریقے سے طفلان مسلم کربلا سے باہر مسیب میں شہید ہوئے ہیں. خدا آپ کو لے جائے مسیب، پروردگار راستے کھول دے. حسین کی زیارت کے لیے لوگ تڑپ رہے. عاشور پر جو ہر سال جاتے تھے، جو اربعین پر جاتے تھے، مجھ جیسا گنہگار بھی مولا توفیق دیتے تھے، ہر سال اربعین پر نجف سے کربلا جاتے تھے ہم. مولا ہماری خطائیں معاف کر دے مولا. 2 معصوم نونہال بچے، کربلا میں بھی 2 بچے شہید ہوئے جن کا ماتم آپ نے عشرہ محرم میں کرنا ہے. اون و محمد علیہ السلام، وہ حسین کے بھانجے ہیں. یہ جو طفلان مسلم ہے محمد و ابراہیم، یہ عباس کے بھانجے ہیں. اللہ اکبر. اون و محمد فاطمہ زہرا کے نواسے، بی بی زینب کے بیٹے ہیں نا. اون و محمد فاطمہ کے نواسے ہیں. محمد و ابراہیم طفلان مسلم، یہ ام البنین کے نواسے. قربان ہو جاؤں میں خاندان ام البنین پر. محرم شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ام البنین کے نواسوں کا ماتم آتا ہے. اگرچہ کہ ان کی شہادت، مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہے 60 ہجری 9 ذی الحج. پھر 61 ہجری پہلا ہی مہینہ محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کی شہادت. ان معصوم بچوں کی شہادت ہے اگلے سال یعنی 61 ہجری ذی الحج میں، 1 سال بعد. زندان میں تھے نا یہ. لیکن بہرحال اب جو ترتیب میں آتا ہے تو گویا ام البنین کی قربانی کا ذکر آتا ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے ان بھانجوں کی قربانی کا ذکر آتا ہے. خاندان ام البنین، کیونکہ ام البنین کے نواسوں کی مجلس ہے. جو حضرت مسلم کی زوجہ ہیں بی بی رقیہ، وہ ام البنین کی بیٹی ہیں، عباس کی بہن ہیں، علی کی بیٹی ہیں. گویا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ام البنین کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں شہید ہوئے. ام البنین کی یہ بیٹی مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں، یہ بھی بیوہ ہو گئی. ام البنین کے داماد مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. ام البنین کے نواسے طفلان مسلم، وہ بھی شہید ہو گئے. نسل ام البنین آگے نہیں بڑھ پائی. ہاں، ابوالفضل عباس علیہ السلام کے فرزند، ان سے وہ نسل جو آگے بڑھی وہ اپنے مقام پر، لیکن چاروں بیٹے بھی شہید ہوئے، داماد بھی شہید، نواسے شہید. پورا خاندان ام البنین قربان ہو گیا حسین ابن علی پر. مسلم ابن عقیل کی نسل آگے نہیں بڑھ پائی. یہ کہنا اس لیے بجائے کہ 4 بیٹے تھے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے، 2 کربلا میں شہید ہوئے. خاندان بنی ہاشم کے ابتدائی شہیدوں میں مسلم بن عقیل کے بچے شامل ہیں. علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ 2 ماں کے ساتھ آئے تھے کربلا میں، 2 باپ کے ساتھ گئے تھے کوفہ میں. مسیب میں وہ بچے شہید ہوئے جو ایک روایت کے مطابق باپ کے ساتھ گئے تھے. بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے کہ کربلا معلیٰ میں تھے اور وہاں سے شام غریبہ انہوں نے چلنا شروع کیا. مقتل سے گزرتے گزرتے ایک مقام تک پہنچے اور پھر سمجھ میں نہ آیا کہ راستہ کیا ہے، اور چلتے 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 اس مقام تک پہنچ کے شہادت ہوئی. دونوں روایتیں علمی حوالے سے میں نے اشارہ کر دیا. مصائب میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ڈیٹیل سے ہر تحقیق کو بیان کیا جائے. لیکن بہرحال 4 بچے مسلم کے شہید ہو گئے. میں ان کے انہیں سلام کرتے ہوئے کہوں گا السلام علیکم ایھا الغریبان ابن الغریب. اے 2 غریب بچوں، تمہارا باپ بھی غریب تھا، تم بھی غریب تھے. اور مسلم بن عقیل کے بچوں کی زیارت میں جملہ لکھا ہوا ہے، آپ مسیب جائیے گا تو زیارت کو پڑھیے گا. السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. سلام ان 2 معصوم بچوں پر جنہیں ذبح کیا گیا، جو نسل اسماعیل میں سے تھے. ابھی آپ نے عید قربان کی ہے. سنت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد ہے، جانور قربان کیا جاتا ہے. یہ نسل اسماعیل میں سے تھے. ان 2 معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا. عزیزوں، کربلا میں جو 2 اون و محمد شہید ہوئے، ان کے لاشیں اٹھانے والے حسین اور عباس موجود تھے، لیکن مسیب میں محمد و ابراہیم کا کوئی لاشیں اٹھانے والا بھی نہیں تھا.
ان کی نانی بی بی ام البنین ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے بابا مسلم ابن عقیل کی خدمت میں اور ان کی ماں حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جیسے بی بی زینب کربلا سے کوفہ قیدی بنا کر لے جائی گئی، ویسے ہی علی کی یہ بیٹی مسلم ابن عقیل کی زوجہ بھی گویا قیدی بنا کر لے جائی گئی۔ ایک طرح سے محافظ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تھیں۔ اگر میں زبان حال پڑھوں تو جب بی بی زینب کو پتھر مارے جا رہے ہوتے ہوں گے تو بی بی رقیہ سامنے آ جاتی تھی اور کہتی ہوں گی کہ اے لوگوں، تم علی کا بدلہ ان کی بیٹیوں سے لینا چاہتے ہو نا، تو زینب کو نہ مارو، مجھے مار لو، اس لیے کہ زینب نبی کی بیٹی ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ مولا عالم غربت میں ذکر ہو رہا ہے، گویا فرش عزا امام بارگاہ میں ہمیں نصیب بھی نہیں ہے اس وقت، فقط اپنے کمرے میں بیٹھ کر اسی غربت کے عالم ہی میں غربت میں ذکر ہو رہا ہے ان دو معصوم بچوں کا۔ خدا قبول فرمائے انشاءاللہ سے۔ اب یہ دو بچے تھے، یہ رات میں چلتے تھے تاکہ مدینہ پہنچ سکیں اور دن میں چھپ جاتے تھے کہیں۔ تو مسیب آپ جائیں گے نا تو وہاں ایک نہر بہہ رہی ہے، اس نہر کے قریب دن کے وقت میں ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ایک معظمہ نے آ کر دیکھا دو چاند سے چہرے نظر آ رہے ہیں، نہر میں تو چاند سے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ تلاش کرنا شروع کیا تو ارے دو اتنے خوبصورت بچے۔ بچوں سے پوچھا، جو کوفہ والی روایت ہے اس کے مطابق زندان بان سے انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ جب زندان میں تھے نا کہ کیا تو محمد رسول اللہ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں تو ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا ہم انہیں محمد کے خاندان سے ہیں۔ کیا تو فاطمہ زہرا کو جانتا ہے، ان کی بیٹی؟ کہ میں تو ان پر درود و سلام پڑھتا ہوں، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا اس وقت تو جو زندان بان تھا۔ کہ ہم انہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں۔ اس نے راستہ کھول دیا تھا اور کہا تھا کہ بس بی بی سے قیامت میں انہیں شفاعت کر لینا، تو پھر وہ وہاں سے نکلے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کو تلاش کرتے کرتے ابن زیاد کے جاسوس پھر رہے تھے، تو اس معظمہ خاتون نے اپنے گھر لے آئی اور محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ لیکن اس کا ایک لعین بیٹا تھا، حارث جس کا نام تھا، ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ تھکا ہارا گھر پہ پہنچا، دیکھا کہ ارے یہ تو میرے گھر میں موجود ہیں دو معصوم بچے۔ اب کتابوں میں جملہ موجود ہے کہ جب اسے پتہ چل گیا نا کہ یہ محمد اور ابراہیم ہے مسلم ابن عقیل کے بچے، تو انہیں بالوں سے پکڑ کر، ذرا سوچو، خاندان رقیہ آل فاطمہ زہرا کیا اسی قابل تھی؟ آل علی، جو کچھ کربلا میں مصائب ہے نا وہ سب کے سب مسلم ابن عقیل اور ان کی اولاد نے سہے۔ اتنی بڑی انہوں نے شہادت پیش کی ہے۔ حسین بھی پیاسے تھے کربلا میں، لیکن مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے۔ حسین غریب الوطن، مسلم بھی غریب الوطن۔ حسین کا لاشا پامال ہوا تھا، مسلم کی لاش کو یہ لعین پاؤں میں رسی باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے، مسلم کا لاشا بھی ایسے پامال ہوا۔ اور جیسے حسین کی یتیمہ کو تماچے مارے گئے، گردن میں رسی باندھی گئی، ویسے یہ یتیمان مسلم ابن عقیل انہیں بھی تماچے مارے گئے، بالوں سے پکڑ کر ستون سے باندھ دیے رسیوں سے، اور پھر اسی نہر کے قریب لے گیا۔ اگلے دن دونوں بچے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ ابن زیاد تجھے کتنا انعام دے گا؟ اس نے کہا 2000 درہم۔ کہا ہمیں مدینے لے کر چل، ہم خاندان بنی ہاشم سے، ہم اس سے بہتر تجھے انعام دلوائیں گے۔ کہا نہیں، جس کے شکم میں حرام بھر جائے نا پھر۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ابن زیاد سے انعام لوں گا۔ اب یہ مقتل میں جملہ موجود ہے، بہت سخت ہے، سادات مجھے معاف فرمائے، لیکن ان کا حکم ہے کہ ہمارے چاہنے والوں سے مصائب نہ چھپایا کرو، انہیں پتہ تو چلے کہ ہم پر کیا گزری۔ اس نے لکھا ہوا ہے مقاتل میں کہ ان دو معصوم بچوں نے کہا اچھا ایسا کر، ہمیں تو غلام بنا کر بازار میں فروخت کر، اس سے قیمت لے لینا۔ اس نے کہا نہیں، میں ابن زیاد کے پاس جاؤں گا، وہاں سے انعام لوں گا۔ کہا اچھا اگر تو قتل ہی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی اولاد، کہا ہمیں نماز پڑھنے دے، اب پہلے ہم نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا۔ کیا خاندان بنی ہاشم کا رواج اور ان کی تربیت ہے، اور کیا ان کا نور ہے، یوں کہوں۔ دونوں بچوں نے نماز ادا کی، ابھی ختم ہی نہ ہوئی تھی نماز کہ ایک لعین آگے بڑھا
اور چاہتا تھا کہ ایک بھائی کے سر کے محمد کے سر کو تن سے جدا کرے، تو چھوٹا بھائی آ گیا کہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، میرے بھائی کا سر تن سے جدا، تو مجھے مار دے۔ چھوٹے بھائی کو مارنا چاہتا تھا، تو محمد نے کہا یہ بہت میری ماں سے لاڈ اور پیاروں کا پلا ہوا ہے، تو مجھے قتل کر دے۔ ہمارے حیدرآبادی بھائی ہندوستان سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بڑا درد بھرا مرثیہ پڑھتے ہیں طفلان مسلم ابن عقیل پر، اس کا ایک بڑا درد بھرا شعر ہے، کہتے ہیں ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے، لاش کو سمندر میں اس نہر میں پھینک دیا۔ پہلے بھائی کی لاش انتظار کرتی رہی کہ جب تک دوسرا بھائی ان سے ملحق نہ ہو جائے۔ ان دونوں سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا تو شقی القلب و ملعون ابن زیاد بھی معصوم اتنے پیارے بچے تھے، اس نے کہا تو قتل نہ کرتا انہیں تجھے رحم نہ آیا، اسے قتل کروا دیا۔ دیکھیں مکافات عمل حارث کو فوراً قتل کروا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں جو ابن زیاد کہہ رہا ہے جن بچوں کے لے کے چاند سے بچے ہیں، وہ ماں رقیہ کی نگاہ میں کیا ہوں گے؟ بالکل آخری جملے پر آ گیا۔ بس جب بی بی رقیہ قیدی بنا کر کوفہ لے آئی گئی تو دیکھا دارالامارہ پر مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا لاشا ہے۔ وہاں کہا السلام علیکہ ایھا شہید، اے والی مجھ پر آپ پر سلام ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں کرتی اس لیے کہ چادر تو زینب کے سر پر بھی نہیں ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں لیکن رسیاں تو بی بی زینب کے ہاتھوں پر بھی ہے۔ فقط میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اے والی، 2 بچے جو آپ نے مجھے دیے تھے میں نے حسین پر قربان کر دیے، 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں؟ ماں ان کی خبر چاہتی ہے۔ اے میرے والی مجھے بتائیے میرے محمد اور ابراہیم کا۔ ہمارے محترم برادر بزرگ نے ایک مرثیہ پڑھا تھا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ انہی جملوں کے چند مصروں کو تکرار کر دیں تاکہ ہم بھی ثواب میں شریک ہو سکیں۔ بڑا دردناک مرثیہ ہے یہ۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زوجہ فریاد کر رہی تھی مسلم ابن عقیل سے، کیا فریاد کر رہی تھی؟ کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں۔ چند مصرے میں پڑھوں گا اپنے ثواب کے لیے۔ احوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں لال کہاں، تھے ساتھ جو میرے 2 دلبر، وہ فدیہ کیے میں نے حق پر، جو ساتھ تمہارے تھے کہاں، اے میرے دونوں لال کہاں۔ آخری چند مصرے، میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو، ایک ماں کے دل کی فریاد ہے، اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی، بتلائیے کچھ تو ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کہاں۔ آخری شعر، بس اتنا بتا دیجئے والی، دنیا تو نہیں ان سے خالی۔ ایک ماں کو جب یہ نہ پتا ہو نا میرا بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ماں کو پتہ چل جائے کہ اچھا چلو شہید ہو گیا، پھر ایک اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن یہی نہ پتا ہو زندان میں مار دیا گیا ہے، کہاں پر ہے میرا بچہ؟
بس اتنا بتا دیجیے والی، دنیا تو نہیں ان سے خالی، کیا مل گئی ان کو جائے امان، اے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں، اے میرے دونوں لال کہاں. جزاک اللہ مولا، آپ کو شاد و آباد رکھے. جزاک اللہ مولانا، خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک دفعہ پھر آپ کے ہم تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اسلامک سینٹر مومن کی لائیو براڈ کاسٹ پہ تشریف لائے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کی علم سے استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. مولانا آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کاظم بھائی نوحہ پڑھیں گے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، احساس رلاتا ہے زینا تیری غربت کا، احساس رلاتا ہے زینا تیری غربت کا، دم کو بھرا بی بی بائی کی محبت کا، احساس رلاتا ہے زینا تیری غربت کا، بیٹوں کو فدا کر کے شکرانہ بجا لائی، بیٹوں کو فدا کر کے شکرانہ بجا لائی، چلتا ہے پتہ اس سے زینب تیری عظمت کا، احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا، بھیجا تھا سکینہ نے پانی نہ چچا لائے،